یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، جو آپس میں اختلافات کرتے ہیں، جو رشتہ داریوں کا احترام نہیں کرتے، جن کو بھائی کا احترام نہیں ہے، بڑے بھائی کا احترام نہیں ہے، چھوٹے بھائی کا احترام نہیں ہے، بیوی کے حقوق معلوم نہیں، شوہر کے حقوق معلوم نہیں، والدین کے حقوق معلوم نہیں، پڑوسیوں کے حقوق معلوم نہیں، اسی طرح سے جو دیگر رشتہ داریاں ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، چچا ہیں، ان کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، یہ اگر ہمیں حقوق معلوم نہ ہو اور ہم ان سے قطع تعلق کر بیٹھیں، ہم ان کے حق کی پامالی کریں، لہذا اس کا ہمیں بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے، بہت پرہیز کرنا چاہیے اس بات سے کہ ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی رویے سے ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے ٹوٹ کر چلا جائے، ہم سے چھوٹ کر چلا جائے، ہم سے روٹھ کر چلا جائے۔ ہمیں ہر حال میں رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ رشتوں کو توڑنا آسان ہے، رشتوں کو باقی رکھنا، قائم رکھنا، دلوں میں محبت کو باقی رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے، لہذا ہمیں اپنی حرکتوں سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی دلی عداوت اور نفرت کی وجہ سے، دل کے اندر اپنے چھپے ہوئے بغض اور کینہ اور حسد کی وجہ سے اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے روٹھ جائے، ہماری وجہ سے ہمارے کسی رشتہ دار کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور ہمارا تعلق ختم ہو جائے، ورنہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے یہ ہماری انا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے میں بھی تمہارے پاس جاؤں گا، یعنی اس کو ہم اپنی اخلاقی حالت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو بھگائیں گے نہیں بلکہ ہم آپ کو گلے سے لگائیں گے، لیکن اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں تو پھر ہم آپ کے پاس نہیں جائیں گے۔ شریعت نے اس کو اچھا اخلاق قرار نہیں دیا ہے۔ یہ رشتہ داریاں ٹوٹتی کیسے ہیں؟ دلوں کے اندر جو ہمارے نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر جو جلنا ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ ایک دوسرے سے کینہ رکھنا، ایک دوسرے سے حسد رکھنا، ایک دوسرے سے عداوت اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ انتہائی سنگین قسم کی بیماری ہے۔ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، یہ انتہائی سنگین قسم کی روحانی بیماری ہے۔ یہ تمام نفرتیں جو پیسے کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، معاشرے میں سو کالڈ اسٹیٹس کی وجہ سے، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ جو منافست ہے، ایک دوسرے کی تحقیر اور ایک دوسرے کی تذلیل، ایک دوسرے کو پیچھے رکھنے کی جو یہ ریس چل رہی ہے، یہ سب کی سب اس دنیا میں رہ جانے والی ہے۔ جب بلینر مرتا ہے تو اس کے کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دنیا کی نفرتیں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نفرتوں کو یہیں ختم کر دیں، ہم ان نفرتوں کو یہیں دبا دیں، ہم محبت کے پیام کو، محبت کے پیغام کو، ایک دوسرے سے خوشگوار تعلقات اور ملاقات کو ہم آگے بڑھائیں۔ عام طور پر جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی تھرڈ پرسن کا بڑا رول ہوتا ہے، کسی باہر کے شخص کا بڑا رول ہوتا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اور غلط باتوں کے ذریعے سے وہ آپس میں اختلافات کروانا چاہتا ہے۔ اور آج کل کی صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے، ہمارا اخلاقی معیار کتنا ڈاؤن ہو گیا ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب دو بھائیوں کے درمیان اختلافات اپنی پیک پر ہوتے ہیں، اپنے عروج پر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، ہمیں اسے دیکھ کر لطف آتا ہے۔ یہ کس درجہ کی گھٹیا حرکت ہے؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ نبی رحمت کی امت ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے۔ لہذا رشتہ داریوں کے درمیان اگر کوئی شخص کوئی خبر آپ کے پاس، آپ کے چچا کی طرف سے، ہمارے بھائی کی طرف سے، والد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، یا کہیں سے بھی کوئی خبر آ رہی ہے تو پہلے تحقیق ضروری ہے، پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد ایکشن یا ری ایکشن لیں۔ اگر لینا
نہ ہو تو اس سے پہلے اس طرح کی حرکت کرنا یہ غلط ہے، اور اسی کی وجہ سے اختلافات میں پیٹرول چھڑک جاتا ہے اور آگ دہک جاتی ہے۔ یہ اختلافات یہ شیطان کا یہ سب سے کامیاب اور خوش کرنے والا عمل ہے، اختلافات پیدا کروانا، اس کا دین باقی نہیں رہتا۔ یہ اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔